بات میں یہ کر رہا تھا سرتاج رسول کی بات حدیث ہے۔ دوسری حیثیت جس کا قرآن نے تعین کیا ہے مبین حدیث ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سرتاج رسول، ہم نے قرآن آپ کی طرف اتارا ہے، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کی کلیریفیکیشن، اس کی ایکسپلینیشن یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پتہ یہ چلا کل کائنات کے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ بیان کرے، تفسیر بیان کرے، دنیا جہان کے بڑے عالم، قابل قبول نہیں۔ وہی معانی، وہی مفاہیم، وہی مدعا قابل قبول ہوں گے جو اللہ کے رسول نے کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اور ذمہ داری کس کو دی؟ اللہ کے رسول کو دی۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہاں ہی راز کھلتا ہے کہ حدیث کی عظمت اور اہمیت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کون میرا بھائی بتائے گا کس پارے میں آیا ہے کہ ظہر کی 10 رکھتے ہیں یا 12 رکھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہے کسی قرآن مجید کے پارے میں؟ یہ وضاحت کس نے کی؟ حدیث نے کی۔ کون بتائے گا کہ سجدے کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہے کس صورت میں ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث سے پتہ چلے گا۔ کون کہتا ہے کہ قرآن مجید ہی کافی ہے؟ رکوع میں جو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ حدیث نے بتایا۔ کون کہتا ہے کہ قرآن ہی کافی ہے؟ التحیات کی جتنی دعائیں پڑھتے ہیں ہم تشہد میں بیٹھ کر کہاں لکھی ہیں؟ حدیث میں۔ یہ نماز کی رکعات کہاں لکھی ہیں؟ حدیث میں۔ تورک، بیٹھنا 2 سجدوں کے درمیان، الغرض ایک ایک پہلو نماز کا اگر انسان سمجھ سکتا ہے تو حدیث کے ذریعے سمجھ سکتا ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو اسلام کا یہ بہت بڑا رکن نماز کی کوئی حقیقت سمجھ نہیں سکتا۔ سمجھ سکتا ہے کوئی؟ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ کس صورت میں آیا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ ہوگی؟ وحال علیہ الحول، اور 1 سال بھی گزر جائے؟ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا۔ کون بتائے گا کہ کتنے اونٹ ہو تو زکوٰۃ ہوگی، کتنی گائے ہو تو زکوٰۃ ہوگی، کتنی بکریاں ہو تو زکوٰۃ ہوگی؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے۔ پراپرٹی ہو، مال ہو، الخارج من الارض، زمین کے اندر سے جو خزانے نکلتے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے یا خمس ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث بتائے گی۔ حدیث نہیں تو زکوٰۃ کسی مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس جسم کی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، وہ حج کرے۔ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ منا میں اتنی راتیں گزارنی ہیں، مزدلفہ اس وقت آنا ہے، عرفات کے میدان میں اس وقت پہنچنا ہے؟ لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ آپ نے صفا مروہ کی اس جگہ سے تھوڑا سا دوڑ کے گزرنا ہے؟ لکھا ہے کہ استباع جو ہے عمرہ کرتے وقت پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ خذوا عنی مناسککم، حدیث بتائے گی۔ حدیث نہیں حج کو جان نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پہ فرض ہے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض تھا۔ کہاں لکھا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا اور ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہ شرطیں ہیں، جب پوری ہوں تو روزہ رکھیں گی، اور ایسے لوگوں کو روزے کی چھٹی ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہیں؟ یہ ساری تفصیلات کون بتاتی ہے؟ حدیث بتاتی۔ تو پھر قرآن نے سچ کہا نا،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ بیان کریں، تبیین، توضیح۔ اس لیے علماء کہتے ہیں حدیث مفسر ہے، موضح ہے، مفصل ہے۔ قرآن کی صحیح تفسیر، صحیح تفصیل، وضاحت، توضیح، تشریح حدیث ہی کرتی ہے۔